بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل توحید دعات کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں ایک نئی کوشش چند دن پہلے ایک انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی ہذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73۔ اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں، جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا، جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں، پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں، اس کو اور بھی محدثین نے لکھا، جیسے امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے، متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اتفاق، کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا، مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بریلی مکتب فکر، جس کو آج اہل سنت الجماعت بریلی مکتب فکر کہا جاتا ہے، یہی حدیث بتا دیتی ہے، یہی حدیث میں متعین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر ہے۔ آپ پوچھوں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آؤ اسی حدیث پر ذرا غور کریں، اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اختلاف نہیں، دیوبندیوں کا اختلاف نہیں، اہل تشیع حضرات کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں، مگر آئیے رسول اللہ کی حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلک اعلی حضرت سے نامزد کیا جاتا ہے، وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ
तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्लता। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। ये खबर कौन सी है? ये खबर माजी की खबर है, ये गुजरे हुए जमाने की खबर है। जो हो चुका 72 में बढ़ चुके, 72 हो चुके, ये गुजरे हुए की खबर। मेरी उम्मत व उम्मती तफ्तरेकु अला सलासीन व सबईन मिल्लता। और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी, बटी नहीं है, बटेंगी। मुस्तकबिल की खबर है, ये मुस्तकबिल की बात नबी बता रहे हैं। कुल्लुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, मुस्तकबिल की खबर। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, मुस्तकबिल की खबर। तो मालूम हो गया कि नबी वो है जो माजी की भी खबर देता है, नबी वो है जो मुस्तकबिल की भी खबर देता है। अभी बटी नहीं है, ये हाल की खबर। और जमाने माजी की खबर देना, हाल की खबर देना, मुस्तकबिल की खबर देना, ये कहलाता है गैब। और अहले सुन्नत का दावा, अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी गैब दा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी गैब दा है, तो जो नबी के गैब को मानते हैं वही जमात हक पर है। जो नबी के गैब का इनकार करते और जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो हदीस पे इत्तेफाक तो रखते, लेकिन हदीस के अंदर जन्नती होने की बशारत उनके लिए हरगिज नहीं है। और इसमें बताओ फिर नबी ने क्या कहा? सहाबा ने पूछा, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नती जमात कौन सी है? सहाबा खामोश है और सहाबा रसूल की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गोया सहाबा का अकीदा यहां मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा ये था कि नबी गैब दा होता है, जो माजी की भी खबर देता है, मुस्तकबिल की भी खबर देता है। ये सहाबी का अकीदा पता चला। और उसके बाद देखे अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में, सबके सब जहन्नम में। जहन्नम में जाने का सबब कुफ्र, जहन्नम में जाने का सबब गुमराहियत, जहन्नम में जाने का सबब सुन्नत से हटना, जहन्नम में जाने का सबब दीन को छोड़ना, जहन्नम में जाने का सबब दीन से मुर्तद हो जाना, दीन को पशे पुष्ट डाल देना, अल्लाह रसूल की तौहीन करना, अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करना। ये कुरान की आयत ने मुतय्यन कर दिया। तो नबी ने कहा सबके सब जहन्नमी, 72 जहन्नमी, एक जमात जन्नत में। तो अब जो कहते हैं कि किसी को काफिर ना कहो, किसी को जहन्नमी ना कहो, मालूम हो गया रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे नबी ने 72 को जहन्नमी कहने में हिचकिचाया नहीं। आज पूरी दुनिया में सिवाय बरेली मक्तबा फिक्र है जो डंके की चोट पर कहता है सब जहन्नमी हम जन्नती। ये नबी का तरीका कि नबी ने कहा सब जहन्नम में। तो जब हमारा नबी 72 को काफिर कहने में हिचकिचाया नहीं, हम भी किसी को गुस्ताखी की बिना पर काफिर कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इसी हदीस में पोशीदा है। तो जो नबी के गैब को मानते हैं वही जमात हक पर है। जो नबी के गैब का इनकार करते और जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो हदीस पे इत्तेफाक तो रखते, लेकिन हदीस के अंदर जन्नती होने की बशारत उनके लिए हरगिज नहीं है। और इसमें बताओ फिर नबी ने क्या कहा? सहाबा ने पूछा, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नती जमात कौन सी है? सहाबा खामोश है और सहाबा रसूल की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गोया सहाबा का अकीदा यहां मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा ये था कि नबी गैब दा होता है, जो माजी की भी खबर देता है, मुस्तकबिल की भी खबर देता है। हदीस की तरफ वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मा का इंसान काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदु फमात बिल्लैल फदफनुहु लैलन फलम्मा अस्बह अखबरू फक़ाल मा मनअकुम अन तुअल्लिमूनी क़ालू काना अल-लैल फकरिना वकाना ज़ुल्मतु अन नशqa अलैक फ़अता क़ब्रहु वसल्ला अलैहि। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। हज़रत इमाम बुखारी हदीस पाक को इसे किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक आदमी बीमार है, उसकी इयादत के लिए जाते थे। वो आदमी जिसकी इयादत के लिए आप जाते थे वो आदमी मर गया। फमाता बिल्लैल, वो रात ही में मर गया। फदफनुहु बिल्लैल, रात ही में दफन कर दिया। एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी रात के अंदर मर जाता है तो उसे रात के अंदर दफनाया जा सकता है, लेकिन ये आदमी जो बीमार था रात में मर गया, साहबे किराम ने उसको रात ही में दफन कर दिया। जब सुबह हुई
تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ رات میں مر گیا اور رات ہی میں ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما منعکم ان تعلمونی، پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد لوگوں نے یہ جواب دیا قالوا کان اللیل، رات تھی، وہ کان ظلمۃ نشق علیک، رات تاریک تھی، ہم نے سوچا کہ اس تاریکی کے اندر آپ نکلیں گے تو کہیں گر نہ پڑے۔ یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، اگر نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ کو تاریکی سے کیا ڈر، روشنی کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے۔ یہ بدعتی عقیدہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا، یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے۔ حاضر و ناظر کا بھی رد ہوا اس لیے کہ وہ مر رہا تھا آدمی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ حاضر و ناظر ہوتے تو وہاں آپ کو معلوم ہوتا، کفن دفن ہو رہا ہے، اگر حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ حاضر و ناظر نہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں، آپ نور کے بنے ہوئے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے آ کر کے بتایا، پوچھا دلونی علی قبر، اس کی قبر کدھر ہے مجھے بتاؤ، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ رہی اس کی قبر، یہ رہی اس کی قبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قبر کو آگے کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو قبر کو سامنے آ کر کے اکیلے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس منہج پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنتی گروہ ہے۔ سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا؟ دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول کو تیسری بات تھی جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی امام جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ یہی اسلام ہے۔ آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے، یہ جنتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی کہا جاتا ہے، جن کا اعلان ہے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں دی ہیں، اللہ کی کتاب، مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جو اس کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے۔ مختلف نام احادیث میں آتے ہیں، محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں۔ ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ۔ سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے، وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے، پرویزی فرقے کی طرح کہ بس قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو۔ یہ گمراہ ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چھلنی لگا لیں، دیکھا نہیں عورتیں آٹا گوندتے ہوئے چھلنی لگاتی ہیں، چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں۔ اب تو آٹا گوندنے والی بھی کم ہوگی، بقالے سے 4 روٹی 1 ریال کی مل جاتی ہیں۔ وہ چھلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ پرانے دور میں عورتیں چھلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چھلنی کے ذریعے باہر نکل جائے۔ موجودہ مسلمانوں کو چھلنی لگا کے چھانیے، غور سے دیکھیے۔ آج جماعتوں کا جو منہج، جو فرقوں کا اصول، جو ضوابط، جو قوانین بنا لیے گئے ہیں،
انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں فٹ آتے ہیں، اہل حق ہیں، فٹ نہیں آتے، باطل ہے۔ کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا، اس پہ بلڈنگ کھڑی کی، اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے میں بنائی گئی ہے، بالکل کعبے کی صورت، غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے، جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی ہیں، اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے، اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، لیکن مجبور ہوں، شرک کی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ کفر کے اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے۔ بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں ہوئی۔ وہ طواف کرتے کم از کم اللہ کے گھر کا کرتے، یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا، کالا غلاف نہیں ہے اس پہ۔ کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں، کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں۔ اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ان کو کون روک سکتا؟ زبانیں تو گنگ ہو گئی۔ توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی یہ نہ کرو، بس امت کو جوڑ دو، بھلے تھوک سے جوڑ دو۔ تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے بھائی، الفی سے جوڑو، کم از کم کچھ عرصہ تو گزار دے گی۔ بندہ شرک پہ رہے اور جڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے نکالو، توحید پہ لاؤ، ایسا جوڑ ہوگا، ایسا جوڑ ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا۔ کیسا جوڑا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، پسند کیجئے، جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لینا۔ میرا باغ ہے، پسند کیجئے، بانٹ لیجئے 2 حصوں میں، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لوں گا، پہل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کیجئے۔ یہ توحید پہ جڑے ہیں، اور شرک پہ رہے، مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو، یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائیدار نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا، گروہوں کا اٹھائیے، سیرت نبوی علیہ السلام پہ پیش کیجئے۔ کیا پکی قبریں تھی؟ کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی؟ کیا ان پہ بلڈنگیں بنتی تھی؟ کیا ان کا طواف ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہ سجدے، رکوع، نظر، نیاز، ذبح، قربانی، امیدیں، دعائیں، نمازیں یہ ہوتی تھی؟
نہیں ہوتی، اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا تیجا، ساتواں، نامہ، 10واں، 40واں کل وہاں پہ نظر آتا تھا؟ عرس کے میلے کے جلوس نکلتے تھے، عید میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ یہ سب چیزیں بات کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے۔